سے شروع وقت سے ہے، آج بھی یہی سازش ہو رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف ہوتی چلی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ اور حکومتیں کرو۔ دیکھیں پوری دنیا میں آج بھی 57 ممالک مسلمانوں کے ہیں، 57 ممالک کے ہوتے ہوئے یہ آپس میں متحد نہیں ہو سکتے ہیں، آپس میں متحد اور متفق نہیں ہو رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف، اور پھر جناب مذہبی لسانی تعصب ان میں ڈال کر، مذہبی تعصب دیکھے کہ جناب بیرمن میں فرقے بن گئے، کوئی بریلوی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی کیا ہے، کوئی بریلویوں کو دیوبندیوں سے لڑاؤ، دیوبندیوں کو اہل حدیث سے لڑاؤ، اہل حدیث کو مقلدین سے لڑاؤ، اور پھر آپس میں ان کے جو ہر شخص اپنے دین کی خدمت کر رہا ہے، کوئی مدرسے والا ہے اس کو جہاد کے خلاف ابھارو، اور جو جہاد والا ہے اس کو تبلیغ کے خلاف ابھارو، وغیرہ وغیرہ، آپس میں ان کے اختلافات کرو۔ مسلمان جب آپس میں لڑیں گے، اختلافات کریں گے، خوشیاں وہ منائیں گے، شادیاں وہ کریں گے، ٹھیک ہے، ہاں، تو اسی وجہ سے وہ پھر مسلمانوں پر حکومت کرتے ہیں، مسلمانوں کو کمزور کرتے ہیں۔ پھر ہمارے اندر بہت سارے بدتینت قسم کے انسان جو پیدا ہوتے ہیں، علماء سو جنہیں کہتے ہیں، ان کو پیسے دے کر، لالچ دے کر، دولت دے کر ان کو ابھارتے ہیں، اور پھر ان میں کوئی فرقہ پیدا کرتے ہیں کہ تم نے اپنا کوئی فرقہ بنا لو۔ کبھی انجینئر کی صورت میں مرزا کو، وہ بھی اس نے بھی اپنا فرقہ بنا لیا۔ کبھی اس سے پہلے غلام قادیانی تھا بدبخت، اس نے اپنا فرقہ بنا لیا، وہ بھی انگریزوں کی لالچ میں آ کر اس نے بھی شروع کر دیا، نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کر لیا اس بدبخت نے، کوئی پرویزی کی صورت میں، کوئی کیا ہے، اسی طرح پھر آپس میں مسلمانوں کو لڑاتے رہتے ہیں مذہبی حساب سے۔ کبھی لسانی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی بلوچ ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی سندھی ہے، آپس میں لڑاؤ، ان کو تعصب کراؤ، لسانی تعصب۔ تو لہٰذا یہ سب کفار کی سازشیں ہوتی ہیں مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے۔ حالانکہ تمام مسلمان اگر 57 ممالک آج متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں، امریکہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے پہلے 400 سال کی بات ہے، اس سے پہلے تو مسلمانوں کی حیثیت ہوتی تھی، ان کی حکومتیں ہوتی تھی، اور کافر زیر ہوتے تھے اور مغلوب ہوا کرتے تھے۔ لیکن ابھی انہوں نے ایسی سازشیں چلائیں کہ مسلمانوں کو مغلوب کر دیا، اب وہ غالب ہے، اور مسلمان آپس میں۔ اب دیکھیں مسلمانوں نے پاکستان کا کیا حال کر دیا، مہنگائی تباہی کر کے رکھ دی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں کفار کی سازشوں سے بیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم آج بھی سوچیں کہ جیسے دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر فرمائی صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام آپس میں دوبارہ شیر و شکر بن گئے، اور پرانی اپنی رنجشیں ختم کر دی، اور آپس میں گلے لگ گئے اور رونے لگ گئے۔ کیا آج ہمارے اندر رسول موجود نہیں ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مقدس نہیں ہے؟ کیا ہم ان کی زیارت کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے؟ کیا ہمارے اندر قرآن کریم نہیں ہے؟ جو قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہوا تھا، یہی وہ قرآن ہے، اسی پر ہم بھی عمل کر سکتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بھی اطاعت کر سکتے ہیں آج بھی، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کر سکتے ہیں، آپس میں شیر و شکر بن سکتے ہیں، متحد ہو سکتے ہیں، مختلف اختلافات کو بھلا سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن ہونا ہمارے کوئی لیڈ کرنے والا ہمیں ہو، ہمیں سمجھانے والا کوئی ہو، اور کفار کی سازشوں کو ختم کرنے والا کوئی ہو، تو ہم بھی متفق ہو سکتے ہیں۔